نبی نے فرمایا ایسا فتنہ پیدا ہوگا ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، ہر لڑکا استعمال کرے گا، ہر لڑکی استعمال کرے گی، 70 سال کا بوڑھا استعمال کرے گا، 5 سال کا بچہ استعمال کرے گا۔ آج دیکھ لو سب استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر رومی غداری کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے بہت بڑی فوج لے کر کے آئیں گے، 12 الگ الگ جھنڈوں والی فوج لے کر کے 12 کنٹری کے لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی، یعنی لاکھوں کی فوج تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گی۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں بھی کوئی ایسا دور آئے جب اس طریقے سے بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے، ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں قیامت کی 6 نشانیاں بیان فرمائی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، جب چاند پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جب مکہ کے کافروں کے کہنے پر نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاندنی رات کا پورا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور ایک چاند کا ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف نظر آیا اور ایک ٹکڑا ایک طرف نظر آیا، اور ہندوستان کے ایک راجا نے بھی وہ منظر دیکھا تھا جو بعد میں ایمان لے آیا تھا۔ تاریخ ہمیں، اتہاس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ چاند کے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو بھارت کی سرزمین سے ایک راجا نے دیکھا تھا، اس کا نام راجا دیبل لکھا ہے مورخین نے، اور وہ سندھ کا راجا تھا جو بعد میں ایمان بھی لے آیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج علم کیسے اٹھ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کی کمی ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی کمی ہے، نہ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اچھی صلاحیت والے مدرسوں میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ آج یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے، کل کون آپ کو قرآن پڑھائے گا، کون آپ کو حدیث پڑھائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے، کل آپ کے بچوں کو، کل آپ کی آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں بچے گا، آپ کے مرنے پر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، آپ کی بچی کے نکاح پر کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ جاہل لوگ نکاح پڑھائیں گے، جاہل لوگ نماز پڑھائیں گے، جاہل لوگ جنازہ پڑھائیں گے، جاہلوں کا دورہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیں، اب تو ماشاءاللہ اے آئی کا دور آ گیا ہے۔ آئی فون آپ کے پاس ہے، اس میں اے آئی ہے، سری بتاؤ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہے، سری آپ کو بتا دے گی عشاء میں کتنی نماز ہے۔ سیمسنگ کا فون آپ کے پاس ہے، اس میں جیمنی کے نام سے اے آئی کا ایپ ہے، جیمنی بتاؤ وضو کا طریقہ کیا ہے، وہ بتا دے گی جیمنی آپ کو وضو کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی ایک نیا اے آئی ٹول آیا ہے گروک کے نام سے، اس سے جو پوچھو وہ جواب دے دیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب تو ہمیں اے آئی سے پوچھ لیں گے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ موبائل جتنی ترقی کر جائے اور اے آئی کا دور آ جائے، تب بھی آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اے آئی وہی باتیں بیان کرے گا جو اس کے ڈیٹا بیس میں ڈالی گئی ہوں گی، وہ اپنی انٹیلیجنس سے، اپنے ذہانت کے ذریعے جواب دے گی۔ اس کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کو علماء کی بہرحال ضرورت پڑے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو تم علماء سے سوال کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ آج بہار کی سرزمین سے بڑے بڑے علماء انتقال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جھارکھنڈ کے بڑے عالم تھے مولانا عبدالعزیز اقانی، انتقال کر گئے۔ بہار کے، یو پی کے، بنگال کے جتنے بڑے بڑے علماء جو واقعی میں عالم تھے وہ دنیا سے جاتے چلے جا رہے ہیں، انتقال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بچے جن کے پاس علم اتنا نہیں ہے،
اتنا مضبوط علم نہیں ہے. قیامت کے پہلے علماء دنیا سے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ دور آ جائے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور جاہل ان کے فتووں کا جواب دیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی علم کا اٹھا لیا جانا ہے. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، بے ایمان لوگوں کو عہدہ دیا جائے گا، کرسی دی جائے گی، ذمہ داری دی جائے گی. آپ نے فرمایا اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، اے میرے صحابہ جب امانت کو برباد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی امانت کو کیسے برباد کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے. مدرسے کا ناظم کون ہے؟ جو جاہل ہے. مسجد کا متولی کون ہے؟ جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے. جماعت کا امیر کون ہے؟ جس کے پاس ایمانداری اور دینداری نہیں ہے. آج یہ جماعت کے، مسجد کے، مدرسے کی ذمہ داریاں اور عہدے نالائق لوگوں کے ہاتھ میں بھی جا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے تو سمجھ جاؤ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، گنگا الٹی بہے گی. جو ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے گنگا الٹی بہے گی، کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خدات، ایک ایسا دور بھی تمہارے اوپر آئے گا جب دھوکے کا سال آ جائے گا، دھوکہ دھڑی آ جائے گی، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان کہا جائے گا، بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور گھٹیا انسان، نالائق انسان بڑی بڑی باتیں کرے گا، بڑے بڑے میٹر میں باتیں کرے گا جو گھٹیا اور نالائق انسان ہوگا. قیامت کی ایک نشانی بے پردگی اور بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی. آپ نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. قوم ماہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر اتیاچار کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے. آج اسرائیل اور فلسطین کے حالات دیکھ لو میرے پیارے ساتھیوں. آج فلسطین پر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے اور ڈرون حملہ ہوتا ہے اور بم برسائے جاتے ہیں اور ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اتنا خطرناک دھماکہ ہوتا ہے کہ زمین سے لوگ اچھل کر کے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، عورتوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، مگر دنیا والوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ظالم ظلم کرے گا اور کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور قیامت کے پہلے ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. آج بالی ووڈ کی فلموں نے ہمارے ملک کا وہ کلچر بنا دیا ہے کہ آج حالات یہ ہو گئے کہ عورت کے بدن کا کوئی پارٹ اب پرائیویٹ پارٹ نہیں رہ گیا. اب تو کہا جانے لگا کہ عورت کے بدن کا پرائیویٹ پارٹ صرف اس کی کڈنی اور لیور بچا، اس کے بدن کا کوئی پارٹ اب پرائیویٹ نہیں بچا ہے. اتنا ننگا کر دیا گیا عورت کو، ایسا لباس پہنا دیا گیا عورت کو کہ اب اس کے بدن کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کاسیاتن عاریاتن، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں. اب تو عام بات ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں جس میں عورت کا بدن نظر آ رہا ہے، عورت کا شریر نظر آ رہا ہے. ممیلات مائلات، ایسی عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، کھینچیں گی، اور جب راستے میں چلیں گی تو ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح چلنے والی ہوگی. عورت کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا عورت ہے یا اچھی عورت ہے، دیندار عورت ہے، اس کی چال بتا دیتی ہے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ،
ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، انت لدل امت ربتہا، کہ ماں اپنے بچے کو جنم نہیں دے گی بلکہ ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی. یعنی جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں باپ پر حکومت کرے گی. بیٹی ماں پر حکم چلائے گی، بیٹا باپ پر حکم چلائے گا. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الرِّعَاشَا، اور تم دیکھو گے ننگے بدن رہنے والے لوگ، ننگے پیر رہنے والے لوگ، ننگے سر رہنے والے لوگ بڑے بڑے مکان بنا کر کے، بڑی بڑی بلڈنگ بنا کر کے فخر کریں گے. وہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجدوں کو لوگ راستے کی گزرگاہ بنا لیں گے. مسجد میں آئیں گے، پیشاب کریں گے، لیٹرین کریں گے، مگر نماز نہیں پڑھیں گے. مسجدوں کو شوچالے اور موترالے بنا دیا جائے گا. مسجد میں انسان آئے گا مگر نماز نہیں پڑھ کے پیشاب کر کے نکل جائے گا. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجدیں بہت اونچی اونچی، بہت شاندار بنائی جائیں گی، مگر مسجد کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہوگا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، کھلم کھلا پبلک پلیس پر، ساروجنک استھل پر ریپ کیا جائے گا. ابھی بنارس میں پچھلے مہینے کی نیوز ہے، پچھلا مہینہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، اپریل کے شروع کی نیوز ہے. ایک لڑکی کے ساتھ 23 لڑکوں نے 7 دن میں ریپ کیا. 7 دن تک 23 لڑکوں نے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا. دنیا کہاں جا رہی ہے میرے پیارے ساتھی؟ حالات یہ ہیں، شادی شدہ عورت اپنے پتی کو دھوکہ دیتی ہے، شوہر نیوی میں کام کرتا ہے، اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چلتا ہے، اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کے اپنے پتی کا قتل کرتی ہے، اپنے شوہر کا قتل کرتی ہے، اور شوہر کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈرم میں بھرتی ہے اور سیمنٹ سے پیک کرتی ہے، اور اپنے عاشق کے ساتھ شملہ اور منالی گھومنے نکل جاتی ہے. ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں. پیار محبت یہ سب ڈھکوسلا بن گیا ہے. سب ہوس اور شریر کو پانے کی طلب اور واسنا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے. حتی یقوم الرجل الی المرأتی، ایک انسان عورت کے پاس جائے گا، فیفترشھا فی الطریق، اور راستے میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کرے گا. اور اس دور میں جو نیک انسان ہوگا، وہ سب سے بڑا نیک انسان وہ ہوگا جو اس آدمی سے جا کر کے کہے گا، لو واریتھا وراء ھذا الحائط، اے میرے بھائی پبلک پلیس میں یہ کام مت کرو، سب کے سامنے یہ کام مت کرو، جاؤ پیڑ کے پیچھے چلے جاؤ، دیوار کے پیچھے چلے جاؤ. آج کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں ایسے ہوٹلز نہ کھلے ہوں جن ہوٹلوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ زنا کے اڈے ہوتے ہیں، اور ان ہوٹلوں میں آپ کو مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں بھی زناکاری اور بدکاری میں ملوث نظر آ جائیں گے میرے پیارے ساتھی. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، ان بین یدی الساعۃ فشو التجارہ، قیامت کے پہلے بزنس بہت زیادہ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ عورت بزنس میں اپنے شوہر کی ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی. دکان کھولو گے، بیوی دکان پر بیٹھے گی، کاؤنٹر پر عورت بیٹھے گی، ریسیپشن پر عورت بیٹھے گی. اتنا زیادہ بزنس پھیل جائے گا کہ عورت کو بزنس میں یوز کیا جائے گا. وَتَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، اور خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا، رشتوں کو توڑا جائے گا.
وہ شہادت الزور اور جھوٹی گواہی دی جائے گی، وہ کتمان شہادت الحق اور سچی گواہی کو چھپا لیا جائے گا، وہ ظہور القلم اور میڈیا کا بہت دور آ جائے گا، میڈیا کی طاقت کا دور آ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، میڈیا جس کو چاہتا ہے آسمان پر اٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زمین پر گرا دیتا ہے۔ میڈیا کا بہت بڑا رول آج اپنے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، امرت السفہاء، بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی، وکثرت الشرطی، اور پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، وقطعت الارحام، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا، وہ بیع الحکمی، اور فیصلے بکنے لگیں گے، عدالت سے پیسے کے ذریعے اپنے من کا، اپنے فیور کا فیصلہ کروایا جائے گا، وہ استخفافاً بالدم، اور انسانی جان کی ویلو بہت کم ہو جائے گی، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہونے لگے گا، ہتیا ہونے لگے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں۔ آج کل اخبار آپ پڑھیے، اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر آج ہتیا ہو جاتی ہے، مت پوچھیے۔ کوئی بائک لے کے جا رہا ہے، راستے میں اس کی بائک پکڑا، اس نے بائک دینے سے انکار کر دیا، مرڈر کر دیا۔ 40-50 ہزار کی بائک کے لیے مرڈر کر دیتے ہیں۔ بینک سے کوئی پیسہ لے کے آ رہا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ، 1-2 لاکھ روپے کے لیے جان لے لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہو جائیں گے، انسانی جان کی ویلو بہت کم ہو جائے گی۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، یتقارب الزمان، ٹائم بہت جلدی جلدی گزرے گا، مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ہفتے گزرتے ہیں، سال ایسا گزرے گا جیسے مہینے گزرتے ہیں۔ ٹائم کی سپیڈ بڑھ جائے گی، ٹائم بہت جلدی گزرنے لگے گا۔ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، قیامت کے پہلے ایسا نازک دور آ جائے گا، انسان دوسرے انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے کاش اس قبر میں میں ہوتا، میں مر گیا ہوتا، میں آج زندہ نہ ہوتا۔ اتنا نازک دور آ جائے گا، انسان قبرستان میں جا کر کے مرنے کی دعائیں کرے گا۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، نوجوان لڑکے قرآن کو میوزک بنا لیں گے، قرآن کو میوزک کی طرح پڑھیں گے۔ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا، وہ میوزک کی طرح قرآن کو پڑھیں گے، اور ایسے ہی نوجوان کو امام بنایا جائے گا، جو عالم نہ ہو، جو سمجھدار نہ ہو، بس لوگوں کو گا گا کر کے قرآن پڑھ کے سناتا ہو، جو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ کے سناتا ہو، اس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ آتا ہو یا نہ ہوتا ہو، صرف آواز کی بدولت اس کو امام بنا دیا جائے گا۔ یہ ساری نشانیاں آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، نام بدل بدل کر کے شراب پیئیں گے، کوئی وسکی بولے گا، کوئی رم بولے گا، کوئی بیئر بولے گا، کوئی دارو بولے گا، شراب کا نام بدل بدل کے شراب کو پیا جائے گا۔ وَيَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، اور ریشم کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے، ریشم کا کپڑا مسلمان مرد پہنے گا، اور زناکاری کو لوگ حلال کر لیں گے، زنا کرنے لگیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی، گائیں گی۔ آج ایئر فون لگا کر کے، ہیڈ فون لگا کر کے گانا سنا جا رہا ہے۔ نبی کی حدیث کو سامنے رکھو، نبی نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی، گائیں گی۔ آپ نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے گا، یکسف اللہ بہم الارض، اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دسا دے گا، ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان کو سور اور بندر بنا دے گا۔ یہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ قیامت کے پہلے کیسا دور بھی آئے گا، حلال و حرام کو لوگ بھول جائیں گے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال،
ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، مال کہاں سے کما رہے ہیں، ڈریم 11 سے پیسہ کمایا جائے گا۔ ابھی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پر، کم سے کم 10 بار ڈریم 11 کا پرچار آیا کہ اب تو ڈریم 11 پر ہر ہفتے لکھپتی بنایا جا رہا ہے۔ اب IPL کا میچ ہو رہا ہے، اب ہمارا نوجوان سوچتا ہے یار لکھپتی بننے کا موقع مل رہا ہے، کون چوکے گا؟ اب لکھپتی بننے کے لیے ڈریم 11 کھیلا جا رہا ہے۔ سٹے بازی، جوا، سود خوری، حرام خوری آج مسلمان کر رہا ہے۔ نبی نے اشارہ کیا تھا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھی، جتنی بھوشیہ وانیاں کی تھی، جتنی نشانیاں بتائی تھی، 100% آج وہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے سمجھ میں آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ اگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے دل میں قیامت کا ڈر پیدا نہیں ہوتا اور ہم قیامت کی تیاری نہیں کرتے، اس کا مطلب کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے میرے ساتھی۔ 10-12 قبریں ہیں نا، اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ مسجد کے آگے یا سامنے سے گزرنے پر کیا کہنا چاہیے؟ مسجد کے سامنے سے گزرنے پر کوئی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں جب داخل ہوں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ دعا پڑھیے آپ، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا یہ دعا پڑھیے۔ مسجد میں جب داخل ہوں تب، مسجد کے سامنے سے گزرنے پر یا مسجد کے آگے سے گزرنے پر کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں بنا میٹر لگائے بجلی کا اپیوگ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ بجلی کی چوری کرنا جس طریقے سے اپنے گھر میں غلط ہے ویسے ہی مسجد میں بھی غلط ہے۔ مسجد میں تو زیادہ خطرناک بات ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اس لیے بالکل یہ غلط ہے۔ اگر کہیں ایسا ہے تو اس کو بالکل بچنا چاہیے۔ گانا بجا کر کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے؟ ایک گانا بجا کے کام کریں گے آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کے کام میں شیطان بھی داخل ہوگا، اور شیطان جب آپ کے کام میں داخل ہوگا تو ظاہر ہے برکت کو ختم کرے گا کہ برکت کو بڑھائے گا؟ برکت کو ختم کرے گا۔ لڑکی ایوم لڑکا کا شادی کا اسلام میں کیا عمر؟ اچھا عمر کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں عمر تو نہیں بتائی گئی۔ اسلام نے یہ کہا کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں اور شادی کی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ بھئی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، لڑکی 10 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو گئی۔ بالغ تو ہو گئے مگر شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے جو میچورٹی ہے وہ ابھی اس کے اندر نہیں ہے، تو تھوڑے میچیور ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ ہاں وہ ذمہ داری اٹھا لیں گے تو ان کی شادی کرو۔ ہاں بھارت کے قانون میں لڑکے کی عمر جو ہے 21 سال طے کی گئی ہے، لڑکی کی عمر 18 سال، یہ ہمارے انڈیا کا قانون ہے۔ شریعت میں عمر کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ 10-12 قبروں کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں قبر کو کیوں منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ گھر مکان بن رہا ہے، مکان کے پیچھے میں آ رہا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی قبر قبرستان میں ہے، وہ زمین وہ جگہ قبرستان کے طور پہ وقف کی گئی ہے تو وہاں پہ گھر بنانا حرام ہے، وہاں پہ گھر بنایا ہی نہیں جائے گا، اور گھر بنانے کے لیے قبر کو کہیں ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی کے مکان میں قبر بنا دی گئی اور وہاں ضرورت پڑ گئی اس مکان کو بنانے کی تو وہاں اس قبر کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یا اسی طریقے سے اگر کہیں مسجد کے اندر قبر ہے، پہلے سے پتہ نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا کہ قبر مسجد کے اندر کوئی قبر ہے، تو چونکہ قبر کے اوپر مسجد اور مسجد کے اوپر قبر بنانا جائز نہیں ہے تو مسجد کے اندر سے بھی اس قبر کو ٹرانسفر کر کے قبرستان میں لے کے جایا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں میں نے قیامت کی نشانیوں کے تعلق